جو صدقہ کیا فقیر کو پتہ نہ چلے، اسی طریقہ سے صدقہ کرتے تھے بزرگان دین، اور اس کو حیا نہ آوے، ان کو اس کو خیال نہ ہو۔ بہرحال اگر شہرت اور یا مقصود ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا واجب مال کی محبت کے ذائل کرنے کی وصیت ہے، اور جب حسب بھی زہا کا مرض لوگوں میں حیا مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ لیکن بخل کی وصافت کو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتے ہیں، اور ریا اور شہرت کی صفت آزادہ اجزا کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جانے لگے، دینے اموار میں اشارہ ہو یا دنیا اموار میں۔ حضرت ابراہیم بن ادھر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی شہرت کو پسند کرتا ہو اس نے اللہ جل شانہ سے سچائی کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو یہ پسند ہوا کرتا ہے کہ کوئی اس کا گھر بھی نہ جانے کہ کہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضری ہوئی تو دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ریا کا تھوڑا سا حصہ بھی شرک ہے، اور حق تعالیٰ شانہ ایسے متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو خامول میں رہتے ہو کہ اگر کہیں چلے جاوے تو کوئی تلاش نہ کرے، اور مجمع میں آئی تو کوئی ان کو پہچانے بھی نہیں، ان کا دل ہدایت کے چراغ ہو اور ہر گروہ آلودہ تاریک مقام سے خلاصی پانے والا ہو۔ غرض ریا کی مذمت بہت سے آیات اور حدیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود کبھی اعلان میں دینی مصلحت ہوتی ہے، مثلا دوسری کو ترغیب کی ضرورت کی موقع پر ایک آدھا شخص کے صدقے سے دینی ہم ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، ایسے وقت میں صدقہ اظہار دوسرے کے ترغیب کا سبب بن کر ضرورت کے پورے ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اعلان کے ساتھ صدقہ کرنے والا، اور قرآن پاک کو آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چپکے سے صدقہ کرنے والا، کہ قرآن پاک کا بھی مقتضائے وقت کے مناسب کو کبھی آواز سے پڑھنا افضل ہوتا ہے اور کبھی آہستہ پڑھنا۔ پہلے آیت شریف کے متعلق بہت سے علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریف میں صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ اور صدقہ نفل دونوں کا بیان ہے، اور صدقہ کا قرض کا اعلان سے ادا کرنا افضل ہے، جیسا کہ اور فرائض کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے اعلان کے ساتھ کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کو ترغیب کے ساتھ اپنے اوپر سے اس کا الزام اور انتہام کا دفع کرنا مقصود ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے دوسرے مسئلہ علاوہ نماز میں جماعت مشروع ہوئی کہ اس میں اس کے ادا کرنے کا اعلان ہے۔